ایک زمانہ تھا جب انجنوں سے خارج ہوتے سیاہ رنگ کے دھوئیں تعمیر اور ترقی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ دھواں انسانی موجودگی اور تہذیب نو کا وہ امر تصور کیا جانے لگا جیسے دریا کو انسانی بستیوں کی موجودگی سے پیمائش کیا جاتا تھا۔ یہ بات بھی حقائق پر مبنی ہے کہ استعماریت کے تعمیر کردہ نظام نے تہذیب کی تعریف دریا کی جگہ دھوئیں اور فولاد سے بنے اوزاروں کو دے دی ہے۔ سلطنتوں نے انہی اجزاء سے ماضی قریب میں دنیا پر حکومت کی جو انسانی تنزلی اور ماحولیات کی آلودگی کا باعث بنا۔ سامراجیت انسان تلفی کا پرانا نام ہے جو سرمایہ اور منافع کے حصول کی خاطر انسانوں کی آبادیوں کا ساز باز اور طاقت کے جبری استعمال سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انگریز اور اس کا بچھایا ریلوے کا طویل نظام بھی کچھ یہی داستان سناتا ہے۔ ریل گاڑی پر کون سفر نہیں کرنا چاہتا؟ یہ کون ہے جو ریل گاڑی پر سفر کو رومان میں پرکھتا دکھائی نہیں دیتا؟ برصغیر جہاں ناکام اور بدعنوان حکومتوں نے تقسیم کے بعد ریل کے نظام پر فخر کیا، انگریز نے یہاں سے رخصت لینے کے بعد بھی اس خطے کے حکمرانوں اور عوام کو اس احساس سے باہر نہیں آنے دیا کہ رومان پرور اور سہل نظام ریل انہی کا عطیہ ہے جس سے پاک و ہند کے کروڑوں انسان فیض اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں اور باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہی ترقی کے راگ الاپتی پٹریاں ہندوستانیوں کے بین میں تبدیل ہوتی دکھائی دیں گی۔ وہ 1 کروڑ بنگالی ہوں جن کی قحط اور بیماری سے موت چرچل کے سر جاتی ہے، یا غدر میں جان گنوانے والے 1 کروڑ، یا تقسیم ہند کے وقت لاکھوں اموات، جنسی تشدد یا ہزاروں خواتین کا اغوا، انگریزوں نے کوئی ایسا موقع ضائع نہیں کیا جس سے سلطنت برطانیہ کے تاج کو پستی نصیب ہو۔ یہ بات بھی غلط نہیں کہی جا سکتی کہ اگر انگریز نے ریل کا نظام نہ بچھایا ہوتا تو کیا آج اس خطے میں اس قدر وسیع پیمانے پر پھیلا ریل کا نظام واقعی وجود رکھتا؟ بعد از استعماریت نظام نے ہندوستان اور پاکستان کی انتظامی اور سماجی اکائیوں کو کھوکھلا ہی نہیں بلکہ برطانیہ سمیت دیگر سامراجی مغربی طاقتوں کے در پہ بھی کیا ہے۔ انگریز سامراج کا احسان تھا نہ مقامی انسانوں کی قسمت کہ سامراجیت اپنے فائدے کی بنا کہیں قدم نہیں جماتی۔ سونے کی چڑیا کہلائے جانے والے برصغیر پاک و ہند و بنگال کے انسانی اور مالی قدرتی وسائل اور افرادی قوت کو گورے نے اپنے حق میں چالاکی اور ساز بازی سے استعمال کیا۔ جہاں اس خطے سے 45 ٹریلین ڈالر غبن کیے گئے، وہیں یہاں کی آسانی سے کم مول میسر افرادی قوت کو اپنی ترقی اور برتری کے لیے غیر انسانی طریقوں کے تحت استعمال کیا گیا۔ انگریز سامراج جس کو ہندوستان سے خام وسائل اور افرادی قوت کو کم وقت میں ایک جگہ سے یا ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرنا تھا، ریل کا نظام مناسب ثابت ہوا۔ ہندوستان کے خزانوں اور افرادی قوت نے ریل کا نظام کھڑا کیا جو ہندوستان کے آرام کے لیے نہیں بلکہ انگریز کے فائدے کے لیے بنایا گیا۔ لندن اور مانچسٹر کے تجارت پیشہ کمپنیوں نے اس نظام کو کھڑا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اوائل میں اس کا مقصد خام کپاس کو کم وسائل میں انگلستان تک پہنچانا تھا۔ ریلوے پروموٹرز اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ ریلوے کا استعمال عام ہندوستانی بھی کر سکتا ہے، جس کی بے ایمانہ تصویر چند دہائیوں بعد نسل پرستی کی صورت میں واضح دکھی۔ ریل کا نظام جدید بھی تھا اور تیز بھی۔ اس کی تعمیر 1853 میں شروع ہوئی۔ پہلی 2 پٹریاں ممبئی اور کلکتہ میں بچھائی گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب غدر اپنے عروج پر تھا، جس سے مراد ہے کہ حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی سے سلطنت برطانیہ کے مکمل اختیار میں آئی، جبکہ انگریز کی ریل نظام بنانے کی خواہش 2 دہائیوں قبل کی تھی، جب ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ نے باضابطہ طور پر اس کی اجازت دی تھی۔ سن 1853 بروز 16 اپریل پہلی ریل بمبئی بھوری بندر سے تھین تک روانہ کی گئی، جس کا فاصلہ 21 میل تھا۔ 1860 تک یہ فاصلہ 838 میل سے 15,842 تک 1880 میں جا پہنچا۔ ممبئی، کلکتہ اور مدراس میں 3 اہم جنکشن تھے جو خام مال اور وسائل کی بآسانی منتقلی کا ذریعہ بھی تھا۔ 1901 تک ہندوستان میں 25,373 میل طویل پٹری بچھا دی گئی تھی۔ ہندوستان کا عام آدمی تب بھی ریل کو بڑا رکشہ یا جن سمجھتے ہوئے آتے جاتے تانگتا تھا۔ یاد رہے ریلوے نظام سے اجناس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ تاجروں نے قریبی بندرگاہوں پر ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔
रेलवे ने न सिर्फ अजनास की कीमतों में इजाफा किया बल्कि हैजा और जुकाम भी साथ लाया। सिर्फ 1902 तक रेलवे के निज़ाम पर $226 मिलियन की लागत आई, जबकि नहरी और आबाशी निज़ाम महरूम रहा, जिस पर कुल सरमायाकारी सिर्फ $24 मिलियन थी। नहरी निज़ाम पंजाब, बंगाल, ओद, मद्रास और मुंबई तक मुश्तमिल था। बंगाल के कहत की बात की जाए तो उसकी वजह बारिशों में कमी नहीं बल्कि फसलों तक पानी की रसाई महदूद होना थी, जिस पर अंग्रेज की सरमायाकारी नहायत कलील रही। ये नुक्ता नहायत अहम है कि जब जब इंसान ने मुआशी तरक्की और फ़ायदे के लिए बुनियादी ढांचा कायम किया, वहाँ पर माहौलियाती और इंसानी निकात ज़ायल किए जाते रहे। रेल के कायम करदा निज़ाम ने भी बरसगीर के साथ कुछ यही किया। रेलवे का निज़ाम ही बरतानी साम्राज्य के मुनाफाखोरी, अस्करी और फौजी सालमियत और हुकूमती रोब को मज़ीद बरकरार रखने के लिए बनाया गया। हिंदुस्तान से चोरी किए जाने वाले कुदरती वसाइल कोयला, तांबा, कपास और अजनास को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों से कम वक्त में फौरी बंदरगाहों तक पहुँचाना ही निज़ाम का वाहिद मकसद रहा। अगर आज रेल के निज़ाम को गोरे की सहूलतकार तेज़ रफ्तार सवारी कहा जाए तो गलत ना होगा। नस्ल परस्ती की बुनियाद को मजबूत करते रेलवे निज़ाम की अफरादी कुव्वत ने बेरोज़गार गोरों को रोज़गार के मौक़े फराहम किए। रेलवे डायरेक्टर से लेकर टिकट कलेक्टर तक सफ़ेद फार्म बरतानवी शहरी थे। VIP और इकोनॉमी क्लास की तफरीक जो आज भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के रेलवे निज़ाम में देखी जाती है, ग़ुलामी की इसी दौर की पहचान है जब सफ़ेद फार्म गोरे अपने VIP डिब्बों में सफ़र करते, जबकि मुकामी हिंदुस्तानी तंग और तारीक डिब्बों में गैर इंसानी रवैयों का निशाना बनते रहे। सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम अमल में आया, तब इंग्लिस्तान दुनिया की मजमूई दाखिली पैदावार का 1% पैदा कर रहा था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की पैदावार 23% थी, जो कि 1700 में 27 तक आन पहुंची, जबकि 1940 में बरतानिया की पैदावार 10% तक जा पहुंची और बरसगीर पाको हिंद और बंगाल तीसरी दुनिया का हिस्सा कहलाया। तकसीम के वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 27 था, तालीम 26% और 90% अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे रहते थे। ये वही रेलवे का निज़ाम है जो तकसीम के वक्त हिंदुओं की कटी हुई लाशें हिंदुस्तान और मुसलमानों की कटी हुई लाशें पाकिस्तान पहुँचाता रहा।